ترجمانی اطلاعات کرتی تھی. اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے جب ایمرجنسی خاص طور پہ ہو تو وہ اپنا برانڈ چمکانے تو نہیں یہاں بیٹھیں گی. موضوع ہوگا کہ وہ فیلڈ میں ہوں گی یا منسٹری میں کام کر رہی ہوں گی, ان کی تو نیندیں حرام ہیں. وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور آپ کو جو تنقید ہے آپ کے تنقید سراخوں پر. صرف شیری کی بات میں ایڈ کر دوں, ایک بھائی نے جو بات کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہاں ضرور سراہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایز ورکر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان سراہ رہے ہیں, چاہے سوشل میڈیا پہ ہو, بلکہ صرف پیپلز پارٹی سے منسلک لوگ نہیں, دیگر جو نیوٹرل لوگ ہیں جن کا تعلق دیگر پارٹیز سے, وہ بھی سراہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر ایز کارکن, ایز عہدیدار پیپلز پارٹی کو سرائیں. سمپل بات ہے, کسی سے لڑنے کی کوئی نیت نہیں ہے, نہ خواہش ہے اور نہ ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے کہا کوتاہیوں, میری بات مکمل ہونے دیجیے پھر آپ بات کر لیں, ابھی وہ ماسک صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سی ایم سندھ نے میرا خیال ہے بہت سچے دل سے, انکساری عاجزی سے آپ لوگوں سے یہ کہا کہ ہم غلطیاں کر چکے ہیں اور شاید کر بھی رہے ہیں, لیکن غلطیاں کر سکتے ہیں, ان ایکشن نہیں نظر آئے گا, ایکشن ضرور نظر آئے گا. اس وقت کیا ہے, آپ سیکھ رہے ہیں نا, دنیا میں لوگ سیکھ رہے ہیں, WHO بھی ایک نئی بات کرتا ہے روز, کیونکہ یہ پورا ارتقائی عمل ہے, یہ نئی بیماری ہے, نئی وبا ہے, کسی کو اس کا نہیں پتا, ہم نے نام نہیں سنا تھا, نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. سندھ حکومت نے اگر کوئی چیز غلط کی ہوگی تو کی ضرور ہوگی, ایکشن ضروری ہے, اور یہی سندھ حکومت کہہ رہی ہے, یہی سی ایم سندھ نے کہا. جہاں تک فنڈ کا تعلق ہے اس کی ٹرانسپیرنسی آپ سب کو انہوں نے کہا جی آپ پورا ویب سائٹ دیکھ لیں, اس پر پوری ڈیٹیلز ہیں. 5 رکنی کمیٹی میں 3 لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, 2 لوگ جو ہیں وہ حکومتی سطح سے ہیں, تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, پبلک پرائیویٹ ٹیم کر رہی ہے سارا کام. جہاں تک میرے ایک بھائی نے سیل کا بات کرنے کی, دیکھیں وہی بات ہے نا, آپ جائیں گے ایکشنز لیں گے, کوئی ایکشن سمجھ میں آئے گا پھر اس کو آپ چینج کر دیں گے. اس طریقے سے اسلام آباد میں بارہکہو میں بھی یہی ہوا, انہوں نے سیل کیا, ان کو پتہ چلا, وہاں پہ تبلیغی جو تھے وہ آئے تھے اور وہاں پہ کافی مسئلہ. تو دیکھیں ایکشن لیا جاتا ہے جب آپ کوئی چیز ہوتے دیکھتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر ایکشن لیا جائے گا, اسی لیے اس ایکشن کو آپ چینج کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ لکیر کے فقیر ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ سچویشن لکیر کے فقیر ہونے والی ہے ہی نہیں, یہ سچویشن چینج ہو رہی ہے. اور سندھ حکومت مانتی ہے کہ ہم ایک ایکشن لیتے ہیں پھر ہمیں دوسرا لینا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارا پرانا ایکشن اتنا اچھا نہ ہو, غلطی ہوئی ہو, شاید غلطی سے ہم سیکھ رہے ہیں. سو یہ بہت ایک آپ آخری سوال کر لیں. تجربہ نہیں ہے اس چیز کا پہلے کسی کو, لیکن ہم لوگوں کی جانوں پہ تجربہ نہیں کر رہے ہیں. بالکل یہ وقت کے خلاف جنگ ہے, جو فیصلے بر وقت لیے جاتے ہیں یہی آپ کو کوئی رزلٹ دیں گے. اور ایک چیز اور سندھ حکومت نے کہا بھی ہے, میں دہرا رہی ہوں, وہ آپ سے بریف بھی کرتے ہیں, آپ سے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, کہ دیکھیں ایریا وائز ہمیں چلنا چاہیے, زون وائز. اور یہ سٹڈی بھی ہے کہ جیوگرافیکل ایریاز دیکھیں کہ کہاں پہ وائرس زیادہ ہے, کہاں پہ کم ہے. وفاقی حکومت اس میں انٹرسٹڈ نہیں نظر آئی, انہوں نے کہا جی ہمیں انڈسٹریز کھولنی ہے. تو سندھ حکومت ایک تعاون کی اسپرٹ میں کہتے ٹھیک ہے, لیکن SOPs بنیں گے, وداؤٹ SOPs یہ کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم نے اپنی آخری سوال پلیز, وہ بہت دیر سے انتظار میں, جی منتظر ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ نجیب ہارون جو رکن قومی اسمبلی ہے PTI, ان کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے, اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں نجیب ہارون سمیت جو بھی پارٹی کے پرانے رہنما ہیں, وہ PTI کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, وہ ان پارٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی کا تو کوئی نہیں چھوڑا, مطلب آپ نے ڈالنا ہی ہے بیچ میں, ہاں ہانڈی پکانی ہے. نہیں اس میں جی میں ان کا بڑا لمبا استعفیٰ آیا ہے, انہوں نے بڑی لمبے وجوہات بڑی لمبی وجوہات بیان کی ہیں اور خود ہی بتا رہے ہیں. اور میں تو افسوس سے کہوں گی کہ ایسے اور بہت دوست ہیں, جب ایک پارٹی لوٹوں کا ہار بنے گی تو اس میں جو اس کے بانی ہوں گے, جو پرانے ہوں گے, جو ستون ہوں گے پارٹی کے, وہ پھر کچھ نہ کچھ سوچیں گے نا. جی آپ کا آخری سوال ہے. پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ چاہتی کہ عمران خان اس سارے معاملے کو لیڈ کریں اور پالیسی لے کر چلیں, لیکن دوسری جانب دیکھا کہ سندھ حکومت
जो लोकल गवर्नमेंट है उसको नजरअंदाज कर रही है। दूसरा जो राशन तकसीम किया जा रहा है कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए, एक 50,000 घरों पर मुश्तमिल यूसी है, वहाँ यूसी चेयरमैन को बुलाया जाता है, 20 से 25 राशन बैग दे दिए जाते हैं। तो ये क्या तरीकाकार क्या है, कैसे लोगों तक राशन पहुँचेगा? देखिए, पहले तो ये बात बहुत दिन मॉडल डिस्कस हुआ, ये होने से पहले ही शुरू हमने सोशल प्रोटेक्शन प्लानिंग शुरू कर दी थी, और ये हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी यूनिट से हम ये बात शुरू कर रहे थे कि एक रजिस्ट्री बने वगैरह। अब इस वक्त जो वसाइल हैं पहले उनको दिया जा रहा है, और चेयरमैन बिलावल ने बार बार बात दोहराई है, उनको राशन दिया जाना चाहिए जो इस लॉकडाउन से, और जो लॉकडाउन ज़रूरी है, इससे मुतासिर हैं। क्योंकि गरीब तो पाकिस्तान में, अफसोस से मैं कहूँगी, और इसमें हम सब शामिल हैं सारे, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ, 40% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और इनफॉर्मल इकोनॉमी भी 70% है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी है। तो ये एकदम सबको नहीं मुंतकिल हो सकता। ये जो राशन है ये उन फैमिलीज के लिए है जो इस वक्त बराह रास्त बिल्कुल इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं लॉकडाउन से, जिनका एकदम डेली वेज रुक गया है या उनकी बिजनेस से रुक गया है। तो ये वहाँ तक है और ये आगे भी जाएगा। फिर मैं आपसे कहूँगी कि रमज़ान सामने है, हम सब ने देना है, ज़कात से आगे देना है, दिल खोल के देना है और एक दूसरे की मावनत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।